لیکن اس سے پیار نہیں پالیں. بے تحاشا محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دولت کما کے ہم اپنی ذات پر کم سے کم اسے خرچ کر لیں، اور جو بچ رہے اسے کھلے ہاتھ سے اللہ کے دوسرے لوگوں پر، بندوں پر خرچ کر دیا جائے. اس سے پیار نہ پالیے، اسے دل میں جگہ نہ دیجیے. اللہ تعالیٰ کو وہ قرض ہے، اور رب تعالیٰ سے بہتر اپنا قرض لوٹانے والا کوئی نہیں. ہمارا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک چیز جو ہم اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کریں گے، وہ کئی کئی گنا ہو کر ہم تک واپس لوٹ آتی ہے، اور فی الفور آتی ہے. اس میں انتظار، ٹائم لیگ زیادہ نہیں ہے اس کا. دنیا کمائیے، خوب کمائیے، اس سے پیار مت پالیے. اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کر کے اس کے بندوں پہ صرف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کہی ہوئی باتوں پہ 100% عمل کر سکوں. آمین. راضی ہو جانے میں اور خوش ہونے میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ راضی ہونا تو یہ ہے کہ ایک بات کہی آپ اس سے زیادہ بند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جب سے آئی ہے میں اس کو نبھا لوں. دیکھیے صاحب، یہ اب وہ گرامر بہت زمانہ ہوا پڑھی تھی. ہمارے بڑے محترم دوست یہاں بیٹھے ہیں، استاد بھی ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ اس کی 3 ڈگری تھیں. آخری ڈگری تو یاد ہے، سپرلیٹو ڈگری. اب اس سے پہلی کی میں بھول گیا ہوں 2. جیسے وہ تھا نا، گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ. بیسٹ سپرلیٹو ڈگری تھی اس کی. رضا ہونا جو ہے وہ غالباً دوسرے درجے پہ ہے، اور خوش ہونا سپرلیٹو ڈگری ہے. راضی ہو گئے آپ نے بغیر کسی غم کے، بغیر کسی کراہت کے، یہ اکراہ کے، بغیر کسی اکراہ کے آپ نے اسے کر ڈالا، اسے قبول کر لیا، وہ راضی ہیں. لیکن اگر آپ خوش ہوئے کہ یہ مصیبت آئی میرے رب کی عطا کردہ ہے، تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ رضا سے 2 ہاتھ آگے ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، کئی لوگ آپ کو یہ سوال کرتے ملیں گے کہ صاحب ذرا کشف کے ذریعے دیکھ کے بتائیے رب مجھ سے راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا. کشف والا کیا دیکھے گا؟ رب کے بھید کون جان سکا؟ کس کی مجال ہے کہ اس کے بھیدوں تک چلا جائے، چاہے کتنا بڑا صاحب کشف کیوں نہ ہو. لیکن اس کا ایک ثبوت ہے. وہ ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہو گیا. کیونکہ انسان کا دل راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب اس سے راضی نہ ہو جائے. یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ رب اس سے راضی ہو گیا. تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب مجھ سے راضی ہوا ہی نہیں ہوا. صرف دل میں جھانک کے دیکھ لیجیے اپنے کہ آپ کا دل رب سے راضی ہے یا نہیں. رب راضی ہے آپ سے. لیکن اگر کسی اللہ والے نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہو جس کو بغیر کسی لالچ کے اور طمع کے کیا جائے تو اس کے بارے میں جناب. دیکھیے، میں نے جن وظائف کا کہا کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں اس کے اندر دنیاوی اغراض ہوتی ہیں، اور عام طور پر بڑی چھوٹی چھوٹی غرض ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم ان سے گھبرا کے تو وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہمیں پیش نہ آئے. میں نے ان کے بارے میں کہا. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ذکر اذکار اور مجاہدے اور ریاضت کے زمرے میں آئی ہوئی بات، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر یہ نفلی عبادت ہے، سب سے پہلے فرض عبادت آئے گی جو کہ نماز ہے، روزہ ہے، سو آن سو فورتھ.
اس کے بعد یہ نفلی عبادت ہے ہماری کہ رات کو اگر ہم جاگ سکیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ہوش میں کبھی اپنی پشت رات کو بستر کے ساتھ نہیں لگائی. اور مقام دیکھیے رب نے کیا عطا فرمایا. اور ایک جگہ رب نے خود ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد تک اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ وظیفہ جس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہے، صرف اس کو اپنے رب کا ذکر سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو ذکر اذکار اور ریاضت اور مجاہدے کے ضمن میں آئے گا. وہ عین مباح ہے، اسے کیا جانا چاہیے. مجھے دما ہے، مجھے یہ شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے یہ ہے، تو وظیفہ بتائیں یا یہ علاج بتائیں. تو وہ بتاتے ہیں یہ صورت پڑھیں، اتنے بار پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں. تو وہ ایسا وظیفہ جو مطلب کے لیے ہو گیا نا، پھر وہ ریاضت میں تو نہ آئے. بالکل قطعی طور پہ وہ ہم ایک مزدوری کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے کہ ہم نے اپنے امپلائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم 30 دن آپ کے پاس صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کریں گے اور اس کے جواب میں آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے. تو مہینہ بھر آپ کام کرتے ہیں، مہینے کے بعد وہ آپ کی تنخواہ آپ کو دیتا ہے. نہ آپ کا اس پر کوئی احسان ہے، نہ اس کا آپ پر کوئی احسان ہے. آپ نے کام کیا، تنخواہ لے لی، اس نے تنخواہ دی اور آپ سے کام کروا لیا. تو رب کے تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے اتنی بار یاد کروں گا، اس یاد کرنے کے جواب میں تو ہماری یہ مشکل آسان کر دینا. آپ یاد کرتے ہیں، وہ مشکل آسان کر دیتا. تو آپ کی بندگی اور آپ کی غلامی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. کوئی غرض سے ہم نے غلامی کی تھی، وہ غرض پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو بات مزہ تو یہ ہے کہ وہاں آقا اور بندے کا، آقا اور غلام کا ایک رشتہ اسٹیبلش کر لیا جائے. آقا کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ غلام واقعتاً دل سے اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے اور اس نے اپنا آپ ٹوٹلی میری جھولی میں ڈال دیا ہے. اب اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام اغراض اور اس کو لک آفٹر کرنا اب سوللی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے تو میری جھولی میں مجھے اپنے آپ کو ڈال دیا. اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا ایک آقا ہے جو میرے اوپر صاحبان کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں. اس کے اس صاحبان کے نیچے مجھ تک کوئی بارش، کوئی دھوپ اور کوئی مٹی کی آندھی کی مٹی مجھ تک نہیں پہنچے گی. یہ آپ کو یقین ہے. تو یہ غلامی، اصل غلامی ہو جائے گی. دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاحب یہ وظیفہ اور ذکر اذکار انسان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. اب اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کے اسپیسیفک سوال کا اتنا ہی اسپیسیفک جواب دے دوں. اگر تو مقصد آپ کا ایک مخصوص راہ پر چلتے ہوئے اپنی ان تمام خفتہ صلاحیتوں کو جگا کے رب کی غلامی کرنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے چلنا ہوگا، پابندیوں کے اندر رہ کے. تو آپ کو گن کے مخصوص وظائف پڑھنے ہوں گے. اور اگر صرف آپ کا مقصد اپنے خالق کا ذکر کرنا ہے تو پھر بغیر گنے پڑھیے. اگر اپنے خالق کا قرب چاہیے، اس کی دوستی چاہیے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ایک مخصوص انداز میں آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس کے پروٹوکول کو آبزرو کرنا ہوگا، اس کے مینرز کو سیکھنا ہوگا، اس کے ایٹیکیٹس کو سیکھنا ہوگا.
تاکہ اس کی دوستی کے قابل ہو جائیں. تو اس کے لیے پابندیوں کے اندر رہنا ہوگا. وہاں آپ کو اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے گن چن کے عبادت کرنا ہوگی. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ وہ سامنے دیوار ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا لیجئے. آپ اپنی مرضی سے چاہے لمبے ڈگ بھریں، چاہے چھوٹے قدم اٹھائیں، چاہے دوڑ کے وہاں تک چلی جائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن دیوار کو ہاتھ ضرور لگا لیں گی. اگر آپ کو میں فوجیانہ انداز میں ڈسپلن طریقے پر کہوں کہ آپ نے 10 قدم میں 1.25 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس دیوار تک جا کے اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو پھر آپ کو اس فرش کی لمبائی گننا ہوگی. 36 فیٹ 10 قدم ہے. ہر قدم 3.6 فیٹ کا اگر میرا ہوگا، اس میں سے مائنس آپ کے پاؤں کی دونوں کی لینتھ، تو 2 فیٹ اینڈ 9 انچز لمبا اگر ڈگ ہوگا میرا، تو میں وہاں 10 قدم میں دیوار تک پہنچ جاؤں گی. اسے ہاتھ لگا لیں گی. اب اسی طرح اس کی ٹائم سٹڈی آپ کر لیں گی کہ ایک قدم میرا کتنے سیکنڈز میں اٹھے کہ میں مقررہ وقت میں اسے ہاتھ لگا لوں، نہ آگے نہ پیچھے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈسپلن طریقہ ہوگا آپ کے چلنے کا، جو خوبصورت لگے گا یا نہیں. تو دونوں ہی صورتوں میں دیوار کو ہاتھ لگا لیں گی آپ. تو اسی طرح اگر آپ وظیفے پڑھتی ہیں استاد کے بتائے ہوئے، اور پھر تو اس میں آپ کو ڈسپلن رہنا ہوگا. پھر وہاں تمام آپ کو پروٹوکول سیکھنا ہوگا، اس کی پابند رہنا ہوگا، کیونکہ رب کے ساتھ دوستی کے اندر بڑا محتاط رہنا پڑے گا. دوستی مل نہیں سکتی تب وقت کہ آپ کو تمام ادب آداب نہ آتے ہوں. اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گی اس کی دوستی کے، تبھی دوستی دیر پا ہوگی، ورنہ کہیں غلطی ہوگی دوستی جاتی رہے گی. تو گن کر پڑھنے میں اور نہ بغیر گنے اور کھلا پڑھنے میں یہ فرق ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وظیفے کیا اثر ڈالتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ میں یہاں شاید 2-3 بار پہلے بھی یہ بیان کر چکا کہ انسانی جسم ماتحت ہے. اس کو سائنس بھی مانتی ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی. ہمارا جسم جو ہے اس کے 2 سائیکلز ہیں، ایک 24 گھنٹے کا ہے اور ایک 29 دن کا یا 30 دن کا ہے، اور دونوں لونر سائیکلز ہیں. اس لیے جب کبھی کسی انسان کو اگر شبہ ہو جائے ڈاکٹر کو کہ اسے بلڈ پریشر ہونے والا ہے، تو وہ یکلخت آپ سے نہیں کہے گا، اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے، کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، بلکہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ آپ مارکیٹ سے لے لیجئے، اور 3 دن تک 24 گھنٹے ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے. تو انسان جب اپنا بلڈ پریشر راؤنڈ دی کلاک ریکارڈ کرتا ہے آورلی بیسس پر، تو اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دن میں 2 مقام ایسے آئیں گے جب اس کا بلڈ پریشر پیک کو ٹچ کر رہا ہوگا اور لوئسٹ ایپ کو ٹچ کر رہا ہوگا. یہ دو مقام آئیں گے. پھر اس کے اندر اور اس کا پیٹرن بنے گا، گریجولی رائز کر رہا ہے، پھر گریجولی نیچے جا رہا ہے. تو اسی حساب سے انسان کے اندر بلڈ سرکولیشن کم یا زیادہ ہوتی ہے. جب انسان کا بلڈ پریشر اپنے پیک پر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن پیک پر ہوتی ہے، تو دماغ کو میکسیمم بلڈ مل رہا ہوتا ہے. تو اس میکسیمم بلڈ کے ملنے کے نتیجے میں میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے انسانی دماغ کو. جب انسانی دماغ کو میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ سب سے زیادہ ریسپٹیو ہوتا ہے. ایک نقطہ تو علیحدہ سے یہ یاد رکھیے آپ. دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر بہت سینسیٹیو پارٹس ہیں. کئی ایک زبان ہیں، جیسے ہاتھ کی یہ پورے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو سینسیٹیو پارٹ ہے انسانی جسم کا وہ پیلٹ ہے، جسے تالو کہتے ہیں غالباً.
آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا وہ سگریٹ پیتے ہیں، آپ ان سے کہ